السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا داستان یہاں سے، یعنی کہ کلاس 12 کا کہکشاں حصہ 2 کا چیپٹر نمبر 6 ہم نے شروع کیا تھا۔ ماقبل میں پڑھا تھا داستان کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد میر امن صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم نے ماقبل کے سبق میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں باغ و بہار، یعنی کہ میر امن صاحب کا لکھا ہوا جو داستان ہے، جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلا تاخیر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو ضرور لائک شیئر کریں، چونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ان بچوں کا بھلا ہوگا جنہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے بچے گاہے بگاہے میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ روزمرہ اس چینل کے مادھیم سے جڑ رہے ہیں، پھر جڑنے کے بعد جو کمنٹ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ صدیوں پہلے کسی جنگل میں بھٹک رہے ہوں، اور پھر انہیں ایک اچانک انہیں اپنے ایک کیا کہتے ہیں بستی کا، ایک گاؤں کا راستہ مل گیا ہو، تو جتنی خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے اسی طریقے سے بچوں کی بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، جہاں تک کہ میرا نظریہ ہے۔ تو آپ دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور ان کو بتا دیں تاکہ وہ بھی بچے یہاں سے جڑ کر اپنی تیاری کو مکمل کریں۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہر طرح سے اتنا بہترین طرح سے وقت سے پہلے آپ کو پڑھا کر مکمل کرا کر آپ کی تیاری دے دی جائے گی۔ بس کام اتنا ہی رہے گا کہ آپ لگاتار پڑھتے رہیے، ریویژن کرتے رہیے اور پھر بلندی کا جھنڈا لہرائیے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ باغ و بہار کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو داستان بیان کیا گیا ہے، دیکھیے داستان ہے، اور داستان ایک کہانی ہی کی بنا طور پہ ہوتی ہے، باقی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نحو فلسفہ کوئی نہیں ہوتا ہے جس کو بالکل سمجھانے کی اور باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں، بس تھوڑا سا اشارہ مل جائے بچہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں۔ اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا، اور یہ جی میں ٹھہرایا، کسو طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ یہاں پر دیکھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پر جو بیان جو کیا جا رہا ہے، ایک بادشاہ کے لڑکے کا کہانی بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے کی حالت جو ہو گئی تھی، بہت خستہ حالت ہو گئی تھی اس کے والد کے مرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا چاچا جو تھا وہ کافی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، تو ایک اسی کے دربار میں ایک شخص تھا جو اس کا خیر خواہ تھا، اور اس لڑکے کا یعنی کہ بادشاہ کا ایک دوست تھا جو کسی اور ملک میں رہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نام کیا تھا؟ صادق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے، اسی کو بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ بندہ، اے شہزادے، تیری یہ حالت یہ بے کسی دیکھ کر مجھے یاد آیا، اور یہ جی میں ٹھہرایا، کسو طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چاچا کا ظلم بیان کروں۔ کیا کروں؟ تیرے چاچا کا ظلم بیان کروں۔ غالب ہے وہ دوستی تمہارے باپ کی، یاد کر ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے، یعنی کہ اس کے زمانے میں جو بھی تھا وہ تجھ کو دے دے، وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کے تمہارے چچا سے اس کو دلوا دے، تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ سے آوے، اور چین ما چین کی سلطنت تو بخاطر جمع کرے، اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے۔ یعنی کہ وہاں پہ جاتا ہے، اگر وہاں سے مدد ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تیری جان بھی بچ جائے گی اور تیرے ہاتھ میں کچھ سلطنت بھی ہو جاوے گا، اور اگر اور کچھ نہ ہوا تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی۔ میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا کہ دادا جان، اب تو میری جان کا مختار ہے، آپ تو میری جان کا مختار ہے، جو میرے حق میں بھلا ہو سو کریے، میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور کیا کہتے ہیں، بخور اور جو کچھ وہاں کے لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب آپ کو دادا جان، یہ اس کے زمانے کے کوئی رہا ہوگا اس کے درباری،
ٹھیک ہے نا، جو اس کا بہت زیادہ خیر خواہ تھا، یعنی اس کی بھلائی چاہنے والا تھا، بادشاہ کے لڑکے کا بھلائی چاہنے والا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ سے ملنے جب جانے کا ارادہ بنتا ہے تو اس کے پاس کوئی اچھی چیز لے جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد اس سے ملا جائے اور اس سے مطلب ہم کلام ہویا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بات بیان کرتے ہیں، دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا، یعنی اس کا چچا جو تھا وہ کیسا تھا؟ ابو جہل کے مانند تھا، ٹھیک ہے نا بابو۔ ابو جہل جو تھا نا بہت خطرناک خبیث انسان تھا، سمجھ رہے ہیں نا، بہت بیکار انسان تھا وہ ابو جہل۔ گیا اور کہا، جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے۔ دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے پاس تھا گیا اور کہا، مطلب وہ جو اس لڑکے کا جو خیر خواہ تھا وہ کسی طرح سے چاہتا تھا کہ اس بادشاہ کے لڑکے کو، یعنی کہ پہلے اس کا باپ جو تھا بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ ابھی جو اس کا چاچا جو گدی جو سونپے کیا کہتے ہیں اس کو ہونپے ہوا ہے اور جو گدی اپنائے ہوا ہے، تو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھٹکارا دلایا جائے تاکہ اس کی جان بھی بچ جائے۔ تو اس نے کہا کہ جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، اگر حکم ہو تو عرض کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ مطلب اس دربار میں کیا تھا، وہ کم وقت خوش ہو کر بولا، وہ کیا تدبیر ہے؟ تب مبارک نے کہا، اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی بدنامی ہے، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داب کر چلا آؤں، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا، بہت مبارک، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، اس کا دغدغہ میرے دل میں ہے، اگر مجھے اس کی فکر سے تو چھوڑاوے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے اور مجھے یہ خوشخبری لا دے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے دربار میں رہتا تو پھر اس کو مارنا اور بادشاہ انڈائریکٹ یعنی سامنے اس سے مروا دے تو پھر کیا یہ بدنامی کی بھی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ٹھکانہ لگانے کی یہی تدبیریں اس نے سوچی۔ آری بات سمجھ میں؟ مبارک نے بادشاہ کی طرف سے اپنی دل جمی کر کے مجھے ساتھ لیا اور وہ تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا، ٹھیک ہے نا، کوچ کیا اور اتر کی سمت چلا، 1 مہینے تلک فہم کیا ایک روز رات کو چلتے جاتے تھے، جو مبارک بولا کہ شکر خدا کا، اب منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ یعنی مبارک جو تھا اس لڑکے کا خیر خواہ تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے چچا کے چنگل سے کسی طرح سے اس لڑکے کو آزاد کرا دیا جائے، تو بہرحال اس نے دماغ لگائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سازش رچ کے اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو کافی 1 مہینے تک چلنے کے بعد وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے سن کر کہا کہ دادا یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا، اے شہزادے، جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ یعنی کیا بھائی، جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا، مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مبارک نے ایک سرما دانی نکال کر سلیمانی سرما کی سلائیاں میری دونوں آنکھوں میں پھیر دی۔ دو نہیں جنوں کی خلقت اور لشکر کے تنبو قنات نظر آنے لگے، یعنی کہ 2 نہیں بہت سارے جنوں کی خلقت اور لشکر کے تنبو قنات نظر آنے لگے، لیکن سب خوش رو یعنی کہ خوش چہرے والے کہہ لیجیے، اور خوش لباس مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملتا اور مذاقیں کرتا۔ آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے اور برگاہ میں داخل ہوئے، یعنی کہ بادشاہ کے دربار میں کیا ہو گئے، یہ دونوں لوگ پرویش کر گئے۔ دیکھتا ہوں تو روشنی قرینے سے روشن ہے اور سندلیاں طرح بطرح دور دو رویہ بجھی ہے، اور عالم فاضل درویش اور امیر وزیر میر بخشی دیوان ان پر بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اور یہ ساوی غرض بردار احدی چیلے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔
یعنی اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہے، اس پر ملک صادق تاج اور چار قب موتیوں کے پہنے ہوئے مسند پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ یہ مطلب وہ جو بیان جو کرتے ہیں، جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو سارے لوگ عالم فاضل اور طرح طرح کے لوگ، سپاہی اور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے اور جو لوگ ضرورت مند تھے، تو بادشاہ کے دربار لگی ہوئی تھی، سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بادشاہ جو تھا وہ اپنا تخت، اپنے کیا کہتے ہیں، اپنا سر کا تاج اپنے سر پہ لیے ہوئے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے نزدیک جا کر سلام کیا، مہربانی سے بیٹھنے کا حکم کیا، پھر کھانے کا چرچا ہوا، بعد فراغت کے دسترخوان بڑھایا گیا، تب مبارک کی طرف متوجہ ہو کر احوال میرا پوچھا۔ کیا پوچھا؟ مبارک کی طرف متوجہ ہو کر میرا احوال پوچھا۔ مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے اور ان کا دشمن جانی ہوا ہے، اس لیے میں انہیں وہاں سے لے بھاگ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یتیم ہے اور سلطنت ان کا حق ہے، لیکن بغیر مربی کسوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی دستگیری کے باعث اس مظلوم کی پرورش ہوتی ہے، ان کے باپ کی خدمت کا حق یاد کر کے ان کی مدد فرمائیے اور وہ 40واں بندر عنایت کیجیے جو 40ویں پورے ہوں، اور یہ اپنے حق کو پہنچ کر تمہارے جان و مال کو دعا دے، سوائے صاحب کی پناہ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے وہ مبارک جو تھا وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی وہ مطلب پرانی اس کے باپ کی دوستی کو یاد دلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو جگہ یعنی کہ بادشاہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے تو ان کی جگہ بٹی رہتی تھی، آج بھی بٹی ہوئی ہے، ایسا تھوڑی نہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے لے کر اب تو بادشاہت والا سسٹم ختم ہو چکا ہے، ان کی جگہ بٹی ہوتی ہے، جیسے کہ اس سیوان سے آپ کا ہے اور یہاں سے میرا ہے، تو اس طرح سے یہاں پہ کہتے ہیں جو بندرگاہ جو بچا ہوا ہے، جو 40واں بندر عنایت کیجیے، جو ان کا ہے اس کو دے دیجیے، اور آپ کی مہربانی کی بنا یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ اس گدی پہ جو ہے اس کا حاکم بنا بیٹھا ہے اس کا چچا، جو کیا ہے اسے بالکل بھی دینا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ تمام کیفیت سن کر ملک صادق نے تأمل کر کے کہا، یعنی کہ سوچ کر کہا کہ واقعی حقوق خدمت اور دوستی بادشاہ مغفور کے ہمارے اوپر بہت تھے، اور یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تلک آیا ہے اور ہمارے دامن دولت میں پناہ لی ہے، تا مقدور کسی طرح ہم سے کمی نہ ہوگی اور درگزر نہ کروں گا، لیکن ایک کام ہمارا ہے، یعنی کہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب یہاں پر آیا ہے اور اپنی جان بچا کر یہاں پر آیا ہے تو میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط دیکھیے کیا ہے، لیکن ایک کام ہمارا ہے، اگر وہ اس سے ہو سکا اور خیانت نہ کی اور بخوبی انجام دیا اور اس امتحان میں پورا اترا تو میں قول قرار کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ سے سلوک کروں گا اور جو یہ چاہے گا دوں گا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر التماس کیا کہ اس فدوی سے تا بمقدور جو خدمت سرکار کی ہو سکے گی بصر و چشم لاوے گا، کیا کرے گا، تو کہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور مجھے منظور ہے، مطلب یہ جو بھی آپ کی منظور ہے، جو بھی آپ کا کام ہے یہ ضرور کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے بار بار تاکید کرتا ہوں مباد خیانت کرے اور آفت میں پڑے۔ میں نے کہا خدا بادشاہ کے اقبال سے آسان کرے گا اور میں حتی المقدور کوشش کروں گا اور امانت حضور تک لے آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی بادشاہ کی امانت ہے وہ آپ تک پہنچا دی جائے، اس میں کسی بھی طرح کا خیانت نہ کی جائے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ملک صادق نے مجھ کو قریب بلایا اور ایک کاغذ دست کی سے نکال کر میرے تئیں دکھلایا اور کہا، یہ جس شخص کے شبیہ ہے اسے جہاں سے جانے تلاش کر کے میری خاطر پیدا کر کے لاؤ، اور جس گھڑی تو اس کا نام و نشان پاوے اور سامنے جاوے میری طرف سے بہت اشتیاق ظاہر کیجیو۔ اگر یہ خدمت اس سے سر انجام ہوئی تو جتنی توقع تجھے منظور ہے اس سے زیادہ غور پرداخت کی جائے گی، وَإِلَّا نہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ مطلب یہ کہتا ہے ایک وہ اپنے کیا کہتے ہیں بغل سے وہ ایک
कागज़ निकाल कर देता है और वो कह लीजिए एक तस्वीर, एक फ़ोटो निकाल कर देता है और कहता है जहाँ से भी हो सके इसे तलाश करके मेरे पास लाओ। अगर तुम इसको मेरे पास लेकर आते हो तो तुम्हारी जितनी सोच है ना उससे ज़्यादा दी जाएगी। अगर नहीं लेकर आते हो तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मैंने इस कागज़ को जो देखा, एक तस्वीर नज़र पड़ी, गश सा आने लगा। बरोज़ मारे डर के अपने तय संभाला और कहा बहुत खूब, मैं रुखसत होता हूँ। अगर खुदा को मेरा भला करना है तो मुजीब हुक्म हुजूर के मुझसे अमल में आवेगा। यानी कि वो कहता है कि खुदा को अगर ये चीज़ें मंजूर होगी तो वो लड़की मुझे मिलेंगी। ये लड़की है बाबू। ठीक है ना। यह कहकर मुबारक को हम राह लेकर ये कहकर मुबारक को हम राह लेकर जंगल की राह ली। गानों गानों बस्ती बस्ती शहर शहर मुल्क मुल्क फिरने लगा और हर एक से उसका नामो निशान तहकीक करने लगा। क्या करने लगा? तहकीक करने लगा। कसू ने न कहा कि हाँ मैं जानता हूँ या किसी से मज़कूर सुना है। 7 बरस तक इसी आलम में हैरानी परेशानी सहता हुआ एक नगर में वारिद हुआ। एक नगर में मतलब गया। इमारत आली और आबाद, लेकिन वहाँ का हर एक मुतनफ़िस इसमें आज़म पढ़ता था और खुदा की इबादत बंदगी करता था। मतलब ये कि वहाँ का जो लोग जो थे ना वो सब के सब अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे, यानी बहुत अच्छे लोग थे। समझ रहे हैं। ये बादशाह का जो लड़का था मुबारक के साथ चल पड़ा और जगह ब जगह 7 सालों तक उसको खोजता रहा है। ठीक है ना। आखिरकार एक जगह गया और वहाँ जाने के बाद वहाँ के मंजर को देखता है। देखिए आगे बयान करते हैं। कहते हैं कि एक अंधा हिंदुस्तानी फ़कीर भीख मांगता नज़र आया, लेकिन कसो ने एक कोड़ी या एक नवाला न दिया। मुझे ताज्जुब आया और उसके ऊपर रहम खाया। जेब में से एक अशरफी निकाल कर उसके हाथ दी। वो लेकर बोला कि ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, समझ रहे हैं, इस शहर का बाशिंदा नहीं है। मैंने कहा फिल वाक़े 7 बरस से मैं तबाह हुआ हूँ। जिस काम को निकला हूँ उसका सुराग नहीं मिलता। आज इस बुलंदे में आ पहुँचा हूँ। वो बूढ़ा दुआएं देकर चला। मैं उसके पीछे लग गया। बाहर शहर के एक मकान आलीशान नज़र आया। वो इसके अंदर गया। मैं भी चला। देखा तो बजा इमारत गिर पड़ी है और बेमुरम्मत हो रही है। मतलब वो आलीशान मंजिल थी और फिर जगह ब जगह की मंजिलें जो थी वो गिर पड़ी है और उसे क्या मुरम्मत नहीं की गई थी। मतलब उसको फिर से बनाया नहीं गया था और उसको बनाए जाने के लायक वो हो चुकी थी वो इमारतें। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए बयान करते हैं। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि ये महल लायक बादशाहों के हैं। जिस वक्त तैयारी इसकी होगी क्या ही मकान दिलचस्प बना होगा। और अब तो वीरानी से क्या सूरत बन रही है, पर मालूम नहीं कि उजाड़ क्यों पड़ा है और ये नाबीना इस महल में क्यों बसता है। समझ रहे हैं ना। उसने दिल में सोचा, ठीक है ना, कि पहले ये जब बनी होगी ना तो वाकई में इसकी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है और इसको जो इसमें जो रहता होगा वाकई में वो उस वक्त इसकी चमक भी कुछ और रही होगी। ठीक है ना। और वो कोर लाठी टेकता हुआ चला जाता था कि एक आवाज़ आई जैसे कोई कहता है कि ए बाप, खैर तू ही है, आज सवेरे क्यों फिरे आते हो। पीर मर्द ने सुनकर जवाब दिया कि बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफिर को मेरे अहवाल पर मेहरबान किया। उसने एक मोहर मुझको दी। बहुत दिनों से पेट भर के अच्छा खाना न खाया था, सो गोश्त, मसाले, घी, तेल, आटा, लौन मोल लिया और तेरी खातिर कपड़ा जो ज़रूर था ख़रीद किया। अब इसको कता कर और सी कर पहन और खाना पका। तू खा पी के इस सखी के हक़ में दुआ दे। अगरचे मतलब उसके दिल का मालूम नहीं, पर खुदा दाना बिना, यानी खुदा जानने वाला है, देखने वाला है, हम बेकसों की दुआ कबूल करेगा। समझ रहे हैं ना। मतलब वो कहता है, वो बूढ़ा आदमी जो भीख मांगता था वो कहता है नाबीना था यानी अंधा था। कहता है कि आज मुझे एक अशरफी मिली है। आज से पहले कभी भी इतनी ज़्यादा भीख हमको नहीं मिली थी। तो आज तेरे लिए हर तरह की चीज़ें लेकर आया हूँ। गोश्त भी लाया, कपड़े भी लाया। आज ले इसे सील कर पहन ले और फिर गोश्त बना खा और फिर उस फ़कीर के लिए दुआ दे और उस क्या कहते हैं उस मुसाफिर के लिए तू दुआ कर, जो भी उसके दिल के जायज़ मकासिद है खुदा जो है क्या करे उसको पूरा करे। समझ रहे ना। उसके बाद कहते हैं मैंने ये अहवाल उसकी फाका कशी का जो सुना, बे इख्तियार जी में आया कि 20 अशरफिया और उसको दूं, लेकिन आवाज़ की तरफ ध्यान जो गया तो एक औरत देखी तो
ٹھیک وہ تصویر اسی معشوق کی تھی، ٹھیک ہے نا، جو بادشاہ کے پاس سے یہ لوگ لے کر چلے تھے، ایک بادشاہ کا لڑکا اور اس کے ساتھ جو مبارک تھا۔ تصویر کو نکال کر مقابل کیا، سرے منہ تفاوت نہ دیکھا، یعنی بالکل وہی ہو بہو لڑکی تھی۔ ایک نعرہ دل سے نکلا اور بے ہوش ہوا۔ کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا، یعنی کہ وہ راجا کا جو بادشاہ تو بے ہوش ہو پڑا۔ مبارک میرے تئی بغل میں لے کر بیٹھا اور پنکھا کرنے لگا۔ مجھ میں ذرا سا ہوش آیا، اس کی طرف تاک رہا تھا۔ جو مبارک نے پوچھا تم کو کیا ہو گیا؟ ابھی منہ سے جواب نہیں نکلا۔ وہ نازنی بولی کہ اے جوان، خدا سے ڈر اور بیگانے سطر پر نگاہ مت کر، حیا اور شرم سب کو ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اس طرح سے وہ کہتی ہے کہ حیا اور شرم سب کو ہے، تم نگاہ مت کرو، میری طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیاقت سے گفتگو کی کہ میں اس کی صورت اور سیرت پر مخو ہو گیا۔ مبارک میری خاطرداری بہت سی کرنے لگا، لیکن دل کی حالت اس کو کیا خبر تھی۔ لاچار ہو کر میں نے پکارا کہ اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس مجھے بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے اس اندھے نے نزدیک بلایا اور آواز پہچان کر گلے لگایا، اور جہاں وہ گل بدن بیٹھی تھی اس مکان میں لے گیا۔ وہ ایک کونے میں چھپ گئی۔ اس بوڑھے نے مجھ سے پوچھا اپنا ماجرا کہا کہ کیوں گھر بار چھوڑ کر اکیلا پڑا پھرتا ہے اور تجھے کس کی تلاش ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ پوچھتا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تو کیوں تلاش کر رہا، کیوں گھوم رہا پھر رہا، تجھے کس چیز کی تلاش ہے۔ میں نے ملک صادق کا نام نہ لیا اور وہاں کا کچھ ذکر مذکور نہ کیا، یعنی کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس طور سے کہا کہ یہ بے کس شہزادہ چین و ماچین کا ہے، چنانچہ میرے ولی نعمت ہنوز بادشاہ ہیں، مطلب میرے ولی یعنی چچا جو نعمت بادشاہ ہے، ایک سوداگر سے لاکھوں روپے دے کر یہ تصویر مول لی تھی۔ اس کے دیکھنے سے سب ہوش آرام جاتا رہا، اور فقیر کا بھی بھیس کر تمام دنیا چھان ماری۔ اب یہاں میرا مطلب ملا ہے، سو تمہارا اختیار ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اندھے نے ایک آہ ماری اور بولا اے عزیز، میری لڑکی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، کسو بشر کی مجال نہیں کہ اس سے نکاح کر اور پھل پاوے۔ میں نے کہا کہ امیدوار ہوں کہ مفصل بیان کروں۔ تب اس مرد اجمی نے اپنا ماجرا اس طور سے ظاہر کیا کہ سن اے بادشاہ زادے، میں رئیس اور اکابر اس کمبخت شہر کا ہوں، میرے بزرگ نام اور عالی خاندان تھے۔ حق تعالیٰ نے یہ بیٹی مجھے عنایت کی۔ جب بالغ ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور نزاکت اور سلیقے کا شور ہوا اور سارے ملک میں مشہور ہوا کہ فلانے کے گھر میں ایسی لڑکی ہے کہ اس کے حسن کے مقابل حور پری شرمندہ ہے۔ انسان کا تو کیا منہ ہے کہ برابری کرے، یعنی کہ کوئی انسان کیا بھائی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بوڑھا اندھا جو ہے وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ تعریف اس شہر کے شہزادے نے سنی، غائبانہ بغیر دیکھے بھالے عاشق ہوا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کٹواٹی لے کر پڑا، یعنی کہ جب وہ اس کی حسن کی تعریف جب سنا تو وہ عاشق ہو گیا، بغیر دیکھے عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور ہر پل اس کی چاہت بڑھ گئی کہ جس طرح سے بھی ہو سکے کیا کر لے، اس لڑکی کو ہم پالے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آخر بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی، میرے تئی رات کو خلوت میں بلایا اور یہ مذکور درمیان میں لایا کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی کرا دو، یہی مذکور درمیان میں لایا اور مجھے باتوں میں پھسلایا، حتیٰ کہ نسبت ناتا کرنے میں راضی کیا۔ میں بھی سمجھا کہ جب بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تو کسو نہ کسو سے بیاہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پس اس سے کیا بہتر ہے کہ بادشاہ زادے سے منسوب کر دوں۔ اس میں بادشاہ بھی منت دار ہوتا تو میں قبول کر کے رخصت ہوا۔ اسی دن سے دونوں طرف تیاری بیاہ کی ہونے لگی، سمجھ رہے نا۔ اب پھر آگے کی جو یہاں پہ جو کہانی ہے میر امن صاحب کا لکھا ہوا جو ہے اور کتاب ہے جہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے، اس کے اندر باقی پوری کہانی مکمل ملے گی۔ تو بہرحال آپ کے نصاب میں جتنا شامل ہے اتنا آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔